من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى والد الاحترام دوستو، بعض نصیحت کے عنوان سے ہم یہاں جامع مسجد رحمانیہ اور رفیع الجمع ہے اور آپ کی یہ سالانہ تربیتی اسلامی نشست ہے. ہمارے جماعت کے سرمایہ افتخار مشائخ اعظام خطبائے بے بدل یہاں مدعو ہے اور یقیناً اس بابرکت محفل میں مجھے ایسے طالب علم کو مدعو کیا جانا میرے لیے سعادت کی بات ہے. نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت کو خوشبو فروخت کرنے والے کی صحبت سے تشبیہ دی ہے. کہا جاتا ہے جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ منہما خاتم کے ہستم. مبارکباد کے مستحق ہیں فضیلت الشیخ قاری اختر ضیاء صاحب سلمہ اللہ تعالی. ان کی سرپرستی میں ہمارے یہاں کے نوجوان انتہائی متحرک، انتہائی بیدار اور فعال ہیں. اللہ تعالیٰ تمام احباب کی اس سعی جمیلہ کو ان کے لیے میزان حسنات کا ذخیرہ بنائے. دین اسلام سے پہلے جو بھی دور گزرا ہے، جب اسلام کی دعوت موجود نہیں تھی، اسے دور جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اسلام نے تمام مخلوقات کے حقوق اور آداب، ان کی اہمیت اور ان کے مقام اور مرتبے کو اجاگر کیا ہے. اس میں ایک صنف ہے، صنف نازک، جسے عورت کہا جاتا ہے. اس کی جمع نساء آتی ہے. ہمارے ہاں خاتون کہا جاتا ہے، جس کی جمع خواتین آتی ہے. دین اسلام سے قبل اور آج بھی جو لوگ اسلام سے دور ہیں، اسلام کے باغی ہیں، وہ عورت کو
بامشکل ہے انسان تصور کرتے ہیں، وہ عورت کو عورت جان کر اس کا مقام، مرتبہ اور حقوق نہیں دینا چاہتے۔ اس لیے گاہے بگاہے جہاں احباب کو نصیحت کی جاتی ہے، انہیں ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جاتا ہے، وہاں خواتین کے حوالے سے بھی موضوعات کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے اسلامی مائیں بہنیں اور بچیاں وہ بھی اس بات سے آگاہ ہوں کہ اسلام ان کا بھی ہے اور اتنا ہی ہے جتنا کہ مردوں کا ہے۔ اس دنیا رنگ و بو کو مرد و عورت کے اشتراک سے سجایا گیا ہے، گویا کہ عورت اس دنیا کی آباد کاری میں شریک ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے بنایا۔ جتنا کردار مرد کا ہے اس دنیا کو آباد کرنے کے اعتبار سے، اتنا ہی کردار اور حصہ عورت کا ہے اس دنیا کو آباد کرنے کے اعتبار سے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، مگر دنیا کی آباد کاری میں اس کا یہی قاعدہ اور کلیہ کار فرما ہے۔ فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ پہلے آدم علیہ السلام، آدم سے آدم کی زوجہ سیدہ حوا علیہ السلام، پھر ان دونوں کے ملاپ و اشتراک سے اس دنیا کو اللہ نے آباد کیا۔ تو گویا آپ کہہ سکتے ہیں بغیر عورت کے دنیا کو آباد کرنا ممکن نہیں۔ کہا جاتا ہے وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ، پوری دنیا میں یہی سلسلہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں ان لوگوں کے نظریات کی مذمت کی گئی ہے جو عورت کو ایک دوسرے جنس حتیٰ کہ جرثومہ اور بیماری سمجھتے ہیں، اسے انسان تصور نہیں کرتے، اسے ایک شو پیس کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں وضاحت کی گئی ہے انما النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کی فرع ہیں، ہم جنس سے ہیں، جیسے وہ وجود رکھتے ہیں اسے جنس سے عورتوں کا وجود اللہ نے بنایا۔ تو دنیا کی آباد کاری میں عورت کا کردار اللہ کے خطاب میں جہاں مردوں کا تذکرہ ہے وہاں عورتوں کا ذکر خیر، جو ان کے مقام اور ان کی اہمیت اور ان کے شان کو اجاگر کرتا ہے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اگر ایمان ہے تو عمل صالح مرد کرے یا عورت، سب سے وعدہ ہے کہ حیات طیبہ پاکیزہ زندگی اللہ نے ان کو عطا کر دی، وہ دنیاوی زندگی ہو یا اخروی زندگی، پاکیزہ حیات، پاکیزہ زندگی دونوں کا مقدر ہے۔ اور کبھی اسی تناظر میں کہا
اعمال صالحہ مرد کرے یا عورت کرے، شرط ایمان ہے، مرد اور عورت ہونا شرط نہیں۔ ان کا ٹھکانہ، ان کے رہائش گاہ اللہ نے جنت کو قرار دیا۔ تو اللہ کے خطاب میں جہاں مرد کا تذکرہ ہے وہاں عورت کا بھی تذکرہ ہے۔ اگر اس کا مقام نہ ہوتا، مرتبہ نہ ہوتا، حیثیت نہ ہوتی، یہ اللہ کی تخلیق نہ ہوتی، تو پھر یہ ذکر بھی نہ ہوتا۔ ثواب اور عقاب کی بات آئی تو دونوں کا ذکر کیا۔ ثواب کی 2 آیتیں آپ نے سن لی۔ عقاب اور سزا کیا ہے، وہاں بھی اللہ نے دونوں کا ذکر کیا۔ فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے ہو، ہاتھ دونوں کا کٹے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، بدکار عورت ہو یا مرد ہو، سزا دونوں کو۔ اور ایسی بہت سی آیات۔ تو جہاں مرد کا ذکر ہوتا ہے وہاں عورت کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ شکوہ ہو کہ اللہ رب العالمین عمومی طور پہ مردوں سے خطاب کرتا ہے، عورتوں کا اس میں ذکر نہیں آتا۔ حالانکہ جہاں مردوں کو خطاب کیا گیا ہے فرع ہونے کے اعتبار سے عورتیں اس میں شامل ہیں، جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ خطاب مرد کو بھی ہے عورت کو بھی ہے، روزہ دونوں کے لیے۔ نماز کا ذکر ہے الفاظ صیغہ مذکر کے ساتھ، مگر اس میں اس کی فرع، اس کے دوسرے جنس صنف نادر عورت بھی شامل۔ ہر مسئلے میں اسی طرح ہے، الا یہ کہ تخصیص ہو جائے کہ یہ کام مردوں کے ساتھ خاص ہے، یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حوصلہ دیا، دلجوئی کی، فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات الی آخر 10 مقامات ذکر کی، اور 10 کی 10 جگہ جہاں اللہ نے مردوں کا ذکر کیا وہاں عورتوں کا بھی تذکرہ ہے، اور جہاں مردوں سے یہ وعدہ کیا کہ اجر عظیم تمہارا مقدر ہے، تمہیں مغفرت ملے گی، بخشش ملے گی، وہاں وہ وعدہ عورتوں سے بھی کیا گیا، تمہارے لیے بخشش بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے۔ احادیث مبارکہ میں یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احرج حق الضعیفین المرأة والیتیم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میں 2 کمزور ہستیوں کے حق دبا لینے کو جرم اور گناہ قرار دیتا۔ 2 کمزور ہستیاں، 2 کمزور مخلوق، ان کے حق دبا لینے کو میں جرم عظیم قرار دیتا۔ ان کے حق کو دبا لینا، ان کا حق ادا نہ کرنا، یہ گناہ کا کام ہے۔ المرأة والیتیم، ایک عورت ہے اس کے حقوق کو دبا لیا جائے، اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتا، اسے بہلا کر پھسلا کر، اور ایک یتیم ہے جس کے سر پر باپ کا سایہ ہے، اس کے حق کو دبا لیا جاتا ہے۔ فرمایا ان دونوں کے حقوق غصب کر دینے والوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے کہ تم جرم عظیم کے مرتکب ہو گئے، تم نے گناہ کا کام کیا، تم نے اللہ کے غضب کو دعوت دی۔ دین اسلام نے خصوصی طور دور جاہلیت میں جو رسومات تھی، عادات و اطوار کی، عورتوں کیا بات اسے میراث نہیں دیتے،
حتیٰ کہ پیدائش پر ہی زندہ درگور کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں. کبھی اس کو باعث عار اور رسوائی کا سبب سمجھتے ہیں. دین اسلام نے ان سارے باطل عقائد کی بےخونی کی ہے، قلقمہ فرمایا ہے اور عورتوں کے حقوق کو اجاگر کیا. ایک شکل دی ہے جس کو ماں کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو توجہ دے کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن. آج تم ماں کے مقام کو نہیں سمجھتے. اس ماں سے پوچھو جب اس نے تمہیں پیٹ میں اٹھایا اور دن بدن وہ کمزور ہو رہی، اس کی تکلیف، اس کی کمزوری کو تم کیا سمجھتے؟ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا تو تکلیف میں، جنم دیا تو تکلیف کے ساتھ. یہ کہ ماں کا تذکرہ ہو. انبیاء، اولیاء، شہداء، اتقیاء، مرد ہو یا عورت ہو، اس نے جنم ایک عورت کے پیٹ سے لینا. نہ جانے وہ لوگ کیسے باتیں کر جاتے ہیں، کیسے عورت کے حقوق کو دبا لیتے ہیں، کیسے عورت کی مذمت کر جاتے ہیں کہ جنہوں نے ایک عورت کے پیٹ اور کوکھ سے جنم لیا. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ مجھے جنم ایک عورت نے دیا ہے. اور انبیاء بھی عورتوں کے پیٹ سے جنم لیتے تھے، اولیاء بھی عورتوں کے پیٹ سے جنم لیتے تھے. اگر اس کا کوئی حق بیان نہ بھی ہو، اس کا مقام بیان نہ بھی ہو، تو جو شخص انسان کے دنیا میں آنے کا ظاہری سبب بنا اس کے احسانات تو ویسے زیادہ ہوگا. میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے یہاں آنے کا سبب بھائی فیصل صاحب بنے، بھائی سلیم صاحب بنے، بھائی یاسین صاحب بنے. ان کے احسانات تو مجھ پر ہو گئے. ایک ماں جنم دیتی ہے انسان کو، ایک بیٹا ہے یا بیٹی ہے، پھر وہ کہے کہ عورت کچھ نہیں. اسے اپنے اس نظریے پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اس لیے جب ایک شخص نے باپ کی شکایت، یہ موضوع سے ہٹ کے بات کرتا ہے، باپ کے بارے میں کہا کہ یہ مجھ سے میرا مال مانگتے ہیں، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انت ومالک لابیک. او شخصا تیرا یہاں کیا ہے؟ تو بھی اسی کا ہے، تیرا مال بھی اسی کا. تیرا ہے کیا؟ یہ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا. اس لیے کہا تھا من والدہ و ولدہ، اس لیے کہ والد سب کا ہوتا ہے، ولد سب کا نہیں ہوتا. باپ سب کا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کا بیٹا بھی. اسی طرح ماں سب کی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ اس کی بیٹی بھی. کوئی ماں کے بغیر نہیں. تو جس کا اپنا وجود جو ہے ماں کا مرہون منت ہے، ظاہری سبب کے اعتبار سے وہ کہتا ہے کہ عورت کوئی چیز نہیں. اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے. یہ ماں تھی جس کے بارے میں کہا تھا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. ماں کو بھی اف نہیں کہنا اور باپ کو بھی اف نہ کہنا. مقابلہ ہوتا تو یہ ادب کیوں سکھایا جاتا ہے؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، چھڑکنا بھی نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اچھی بات کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ان کے سامنے بچھ جانا، بازو بچھا کے رکھنا، شفقت کا معاملہ کرنا.
رخصت ہو جائے تو اللہ سے دعائیں کرنا اور اللہ کو کہنا جیسے تو میرا رب حقیقی ہے، تو نے مجازی طور پر ربوبیت اور پالن ہاری کا معاملہ ان کے ہاتھ میں رکھا تھا، جیسے انہوں نے شفقت فرمائی ہے تو بھی ان پہ شفقت فرما۔ الفاظ پہ غور کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تفصیل کا موقع نہیں۔ اور ویسے کرنی رحمہ اللہ کا بڑی بات سنتے ہیں، بڑا مقام سنتے ہیں، بڑا مرتبہ، حتیٰ کہ امیر عمر کو بھی کہہ دیا گیا ملاقات ہو جائے تو اپنے لیے استغفار کروانا۔ وجہ ایک ہی وجہ، کان ابر الناس بامہ، اس کو ماں کا مقام سمجھ میں آ گیا تھا اور اس نے ماں کا حق ادا کرنا سیکھ لیا، ایک ہی وجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم حقوق الامہات، اللہ نے ماں کی نافرمانی کو، ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا۔ حلال و حرام کی بڑی بحث کی جاتی ہے کہ میں یہ کاروبار کرتا ہوں، میں یہ بزنس کرتا ہوں، میں یہ لباس پہنتا ہوں، حلال ہے حرام ہے۔ کبھی سوچا کہ جس ہستی کی تو نافرمانی گھر میں کرتا ہے کمزور سمجھ کے کہ ماں بوڑھی ہو چکی ہے، کیا کر سکتی ہے، اس کی بے حرمتی بھی تو حرام ہے، اس کی نافرمانی بھی تو حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن حقوق الامہات، آپ منع فرماتے تھے ماں کی نافرمانی سے، روکتے تھے ماں کی نافرمانی سے۔ ایک شخص نے نام لکھوا دیا، میں اللہ کی راہ میں اترنا چاہتا ہوں، میدان معرکہ میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا حل لک من الام، کیا تیری ماں موجود ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا فالزمھا فإن الجنۃ تحت رجلیھا، جاؤ ماں کی خدمت کرو، اللہ نے جنت اس کے قدموں میں رکھی۔ جنت کا متلاشی ہے، گھر سے نکلنا چاہتا ہے، جان مال لٹانا چاہتا ہے، تلوار چلانا چاہتا ہے، اللہ کے دشمنوں کو مارنا چاہتا ہے، فرمایا جنت کا سودا تو اپنے گھر میں بھی کر سکتا ہے، ماں کی خدمت کر لے۔ ماں کی خدمت تو اللہ نے جنت کو رکھا۔ ایک شخص آیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ ہو گئے، کوئی حل، کوئی توبہ؟ آپ نے نہیں پوچھا گناہ کیا کر کے آئے، بات پہ غور کی، نہیں پوچھا۔ آپ نے کہا حل لک من الام، ماں موجود ہے۔ وہ کہتا ہے گناہ ہو گیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ ماں موجود ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب رخصت ہو جائے گا پھر احساس ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ ماں تو نہیں، گناہ کا نہیں پوچھا۔ آپ نے دوسرا سوال کیا حل لک من الخالۃ، خالہ موجود، ماں کی بہن موجود ہے؟ ماں نہ شہید، ماں کی بہن بھی مقام رکھتی ہے۔ آپ کہتے ہیں عورت کا مقام، ہمارے بچوں کو برگلایا جاتا ہے، انہیں اسلام کے خلاف جو ہے اٹھایا جاتا ہے، انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہیں آزادی چاہیے، تمہارا جسم تمہاری مرضی کے نعرے لگاؤ۔ کس چیز کی آزادی؟ تعلیم حاصل کر سکتی ہو، نوکری کر سکتی ہو، مسجدوں میں آ سکتی ہو، پڑھ سکتی ہو، پڑھا سکتی ہو، حتیٰ کہ دین اسلام یہاں تک گنجائش دیتا ہے کہ دعوت کے میدان میں بادشاہ وقت کو للکار بھی سکتی ہے۔ عام آدمی بادشاہ وقت کو بھی للکار سکتا ہے۔ باپ سے آزادی چاہیے، شوہر سے آزادی چاہیے، بھائی سے آزادی چاہیے، تو پھر بچے گا کیا؟ پھر کہا جاتا ہے کہ ہمیں ظلم سے آزادی چاہیے، تو ظلم سے آزادی تو سبھی چاہتے ہیں، اسلام تو ظلم کی مذمت کرتا ہے۔ اتقوا الظلم فإنه ظلمات یوم القیامہ۔ میں عرض کر رہا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام والدہ کی اور ماں کی نافرمانی سے روکا گیا. جب اس صحابہ نے یہ کہا، اس صحابی نے یہ کہا کہ ماں موجود نہیں ہے، آپ اشارہ کر رہے تھے ماں ہوتی تو مسئلہ حل ہو جاتا، گناہ کا مداوع اور علاج ہو جاتا. ماں کی خدمت گناہ کسی درجے کا. آپ نے کہا خالہ، اس نے کہا نہیں خالہ. فرمایا جاؤ خالہ کی خدمت کرو، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا. الخالۃ بمنزلۃ الام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں نہ ہو تو خالہ کو ماں سمجھ لیا کرو، وہ ماں کے برابر ہی ہوتی ہے. ایک رشتہ ہے جسے بیوی کہا جاتا ہے. اسلام نے ایک شکل عورت کو دی، بیوی کی شکل میں، زوجہ کی شکل میں، رفیقہ حیات کی شکل میں. اور اس مرحلے پر اللہ نے کیا کہا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. الفاظ میں غور کر پھر سنیں. وَمِنْ آيَاتِهِ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے کہ اس نے تمہارے نفس میں سے، تمہارے وجود میں سے، تمہارے جنس میں سے جیسے تم ہو ویسی تمہیں زوجہ عطا کی. تم انسان ہوتے، زوجہ انسان نہ ہوتی تو پتہ ہے کیا ہوتا. یہ جانوروں سے تعلق رکھنے والوں سے پوچھے، جو مرنے کے بعد بھی جانور سے نکاح کرتے ہیں، تو جانور سے نکاح کرے گا. اولئک کالانعام، جو اللہ کے دین کو نہیں مانتا وہ تو ہوتا ہی جانور ہے. اللہ کی نشانی قرار دیا اور بطور امتنان و احسان کے بتلایا کہ تمہارے جنس میں سے بنائی. جیسے جب نبوت کا ذکر کیا نا اللہ نے تو کیا کہا؟ من انفسکم، تمہارے جنس میں سے رسول دیا ہے، وہ ماورائی مخلوق نہیں ہے. اس طرح پر تمہارے نفس میں سے اللہ نے عورت کو بنایا، تمہاری لتسکنوا الیہا، اس کے بغیر تمہارا سکون ادھورا ہے. لتسکنوا الیہا، اس کے بغیر سکون کا تصور نہیں. اور اس عورت کو بھی سمجھنا چاہیے، میری ماں بہن بیٹی جو میری بات کو سن رہی ہے، وہ عورت ہی کیا جو سکون نہ دے سکے. تیرا وجود اس لیے تو لتسکنوا الیہا لیسکن الیہا، تیرا وجود سکون کے لیے ہے. تو نے گھر کو جہنم بنا رکھا ہے. نبی علیہ السلام آئے ہیں، وجود کانپ رہا ہے، پہلی ملاقات جبریل سے ہوئی ہے. گھر میں آئے تو بیوی نے تسلی دی تھی یا یہ کہا تھا کہاں سے آ رہے؟ خدیجہ کا مقام ایسے تو نہیں ہے. رضی اللہ تعالیٰ تسلی دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے، حوصلہ بڑھاتی ہے، آپ کی صفات حمیدہ کا تذکرہ کرتی ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا. بیوی تو پریشانیاں میں حصہ ڈال کر پریشانیوں کو دور کرتی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا. اتنی عظیمی ہستی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واستوصوا بالنساء خیرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجہ کا ہی ذکر کیا، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. لوگوں تم میں سے سب سے بہتر وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر والے کے ساتھ سب سے بہتر ہوتا ہے. اور سن لو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والے کے ساتھ سب سے بہتر. قرآن آداب سکھاتا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم. جس درجے کے گھر میں رہتے ہو اس کو بھی ساتھ رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس درجے کا کھاتے ہو کھلایا کرو، جس درجے کا پہنتے ہو پہنایا کرو. اور بھی آداب سکھا یہ زوجہ. اور جو زوجہ کو زوجہ کا مقام نہ دے، جو زوجہ کو زوجہ کا مقام نہ دے، یہ اس کی توہین ہے نا. دین اسلام نے اس شخص کو معاف نہیں کیا. گھر لاتا ہے بیوی بنا کے اور ایک دن کہہ دیا تو میری ماں کے برابر ہے، زہار کر دی. عورت کی توہین ہے. اگر مقام اور مرتبہ نہ ہوتا تو یہاں کفارہ نہ پڑتا کہ آپ تو 60 روزے رکھ لے پھر تجھے پتا چلے گا. 60 روزے رکھے گا نا بہتر کہ تجھے سمجھ میں آئے گا عورت کا مقام کیا ہوتا ہے.
60 مسکینوں کو کھانا کھلا، جیب ہلکی کر، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ بیوی کا مقام کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تجھے سزا دی جائے۔ اور 2 بیویاں ہیں، بے انصافی کرتا ہے، میدان حشر میں حساب و کتاب سے پہلے دنیا دیکھے گی اس کا آدھا وجود مفلوج ہو گیا ہے۔ کس وجہ سے؟ عورت کی وجہ سے۔ اسلام تو اس طرح بیان کرتا ہے، مردوں کو بھی سمجھایا، دیکھنا یہ اللہ کے مخلوق، اخذتموہن بامانۃ اللہ وکلمۃ اللہ، یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس، اللہ پوچھے گا اس کی بات۔ آخری 2 باتیں، وقت پورا ہو چکا ہے۔ ایک شکل ہے بیٹی، اور اس میں ایک شکل ہم شامل کر سکتے ہیں بہن کی، کیونکہ قریب المعنی ہے، اور بعض روایتوں میں اعلیٰ جاریتین میں دونوں کا ترجمہ کیا ہے۔ جس نے 2 بچیاں پالی، جس نے 2 بچیاں پالی، 2 بہنیں 2 بیٹی، دونوں ترجمے ہو سکتے، اور علیحدہ سے بھی دلائل۔ 2 بچیاں پالتا ہے، احسان کا معاملہ کرتا ہے، وہ اپنے گھر بار کی ہو جاتی ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن کن لہ سترا من النار، یہ بیٹیاں تجھے جہنم سے بچانے کا کام کریں گی۔ کفار مکہ کیا کرتے؟ اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، اپنے گھر میں خبر آ جائے تو ان کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، چھپتے پھرتے یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، یہ کیسی خبر آ گئی، چھپتا پھرتا چہرہ سیاہ پڑ گیا ہے، مٹی میں دفنانا چاہتا ہے۔ اسلام نے کہا تھا اگر آج دفنا دو گے نا تو کل پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ پوچھے گی تیرے سے۔ وَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَنْهَى عَنْ بَعْضِ الْبَنَاتِ، نبی علیہ السلام بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع فرمائے۔ قرآن کہتا تھا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو قتل نہ کیا کرو، کھائے گا کیسے؟ اس میں بنیادی طور پہ عورت کا تذکرہ۔ فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار، وفي روایت من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن كن له سترا من النار۔ فرمایا بیٹیاں دیکھ رہا اللہ نے تجھے آزمائش میں ڈال دیا نا، تو احسان کا معاملہ کرنا، بیٹی کی پیدائش پر منہ نہ بنانا، احسان کرنا، کل اللہ نہ کرے تجھے جہنم سے واسطہ پڑ گیا تو یہ بیٹیاں دیوار کی طرح حائل ہو جائیں گی، یہ بیٹیاں جنت کا سودا۔ اور اتنے آداب سکھائے کہ آپ تشریف فرما ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب کا بیٹا کھیلتا ہوا آ گیا، اس نے بیٹے کو بوسہ دیا، اپنے ران میں بٹھا لیا، تھوڑی دیر میں اس کی بیٹی آ گئی، اس نے بیٹی کو نہ بوسہ دیا نہ ران میں بٹھایا، نیچے بٹھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما عدلتا، اور شخصا تم نے عدل سے کام نہیں لیا، یہ بے انصافی ہے۔ تو بیٹوں کو بوسہ دیتا ہے، بیٹی کو نہیں دیتا، تو بیٹے کو قریب کرتا ہے، بیٹی کو نہیں کرتا۔ میں محمد کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم فما عدلتا، تم نے عدل سے کام نہیں لیا۔ اسلام لوگ اس کو میراث تصور کرتے تھے، کہا لا ترث النساء کرہا، زبردستی عورتوں کے مالک نہ بن جایا کرو، میراث کا مال سمجھ کے ہڑپ نہ کر جایا کرو۔ حتیٰ کہ ایسی بدنصیبی تھی کہ باپ کی منکوحہ، باپ مر گیا، باپ کی منکوحہ سے لوگ نکاح کر لیا۔ اسلام نے آ کر کہا کہ لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، باپ کی منکوحہ سے نکاح نہ کیا گیا۔ حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری ماں کو حرام ہے تمہارے۔ میراث کا تذکرہ کیا تو کیا کہا للذکر مثل حظ الانثیین، پہلے لڑکی کا حصہ نکالو، پھر لڑکی کا سنگل نکلے گا، لڑکی کا ڈبل نکلے گا، پہلے لڑکی کو معیار ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا دوہرا ہے مقابلہ لڑکی کے، لڑکی کا پتہ چلے گا تو لڑکے کا پتہ چلے گا، پہلے اس کا حصہ پتہ۔ تو میرے دوستوں بزرگوں ساتھیوں اور میری اسلامی ماں بہنوں، دین اسلام عورت کو ماں کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، بہن کے روپ میں، خالہ کے روپ میں،
ہر مقدس روپ میں اسے تقدس ہی فراہم کرتا ہے، اور یہ اسی کے لیے ہے جو اسلام کی چادر حیا میں لپٹی ہوئی رہتی ہے، اسلام کے احکامات کے سامنے سرنگو رہتی ہے، عقیدتاً و عملاً ظاہراً و باطناً۔ ہاں اگر وہ اسلام کے پردے کو چھوڑ دے، اسلام کی حیا کی چادر کو اتار دے، منمانی زندگی گزارے، تو یقیناً اس کے لیے بعیدیں ہیں، وقت جو ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور کما حقہ دین اسلام کی آفاقی تعلیمات کو سمجھنے اور اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔